السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیریز جو چل رہا ہے لباس اور پردہ، اسی ضمن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین فطرت پر پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب ہمارے لیے نازل فرمایا، جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، آج کا موجودہ دور، موجودہ حالات، ماڈرن دور کے نام پر، فیشن کے نام پر آج معاشرہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے اور ہماری مائیں بہنیں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جبکہ ان تمام چیزوں کا جو آج سماج میں، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آج آپ ریپ کے کیسز جو بڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیوں اتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ اگر ان باتوں کو لے کر اگر آپ غور کریں، اگر آپ فکر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزوں کی وجوہات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے بے پردگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو ہمیں آئیڈیا دیا، جو ہمیں گائیڈ لائن دیا، جو ہمارے ذہنوں کے مطابق ہے، جو ہمارے جسم اور عقل کے مطابق ہے، وہ ہے دین شریعت۔ اس پر عمل کر کے ہم ایک خوشگوار معاشرہ، خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور امن و سلامتی کا فضا قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا اہم وجہ اور پہلا سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ بے پردگی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر منٹ میں 12 سے زائد زنا ہو رہے ہیں۔ یہ تو آنکڑے صرف اور صرف جو کیسز آپ کے فائلوں میں درج ہوتے ہیں، جن کے خلاف کیس درج ہوتا ہے، جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، صرف وہ کیسز ہے، وہ کیسز جو کسی بند کمرے میں ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے ہوتا ہے، ان کیسز کو کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے زنا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو صرف ترقی کے نام پر ان کی عزتوں کے ساتھ، ان کی عفتوں کے ساتھ ہم نے کھیل کیا اور مذاق بنایا، جس کے نتیجے میں آج ہر لڑکیاں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی مذہب و دین سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ ہے کہ آج ہم نے معاشرے میں بے پردگی کو رواج دیا اور بے پردگی کو عام کیا۔ ہم نے ترقی کے نام پر اپنی ماؤں بہنوں کو فیکٹریوں میں لے جا کر کے بٹھا دیے، ہم نے کمپنیوں میں لے جا کر کے بٹھا دیا۔ ترقی کے نام پر ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ ہم نے خرید و فروخت کر دیا، اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا، جن کو حکم دیا گیا تھا کہ ہم ان کو گھروں میں محفوظ رکھے، ان کو گھر دیواری سکھایا جائے اور ہمیں مرد بنایا ہے تو ہم جا کر کے باہر کی ذمہ
داریوں کو سنبھالے، لیکن ہم نے عین دین کے مخالف میں اترے، شریعت کی مخالفت کی تو معاشرہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ بن گیا۔ ناظرین، جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک اہم نعمت پردہ، حجاب، جس کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں آج ہماری مائیں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا صرف اور صرف بے پردگی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اسلام میں پردے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ تعجب کریں گے کہ اسلام میں اتنا اہتمام کیا گیا ہے، پردے کو لے کر کے اتنی اہمیت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے اتنا بہترین نظام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام دیا، جس سے ہٹ کر کے ہم ایک نئے نظام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں کوئی چین و سکون کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں بے چینی ہمیشہ لاحق رہتی ہے۔ اگر آپ کو چین و سکون چاہیے، اگر آپ اس سکون کی تلاش میں ہیں، عزت کو محفوظ کرنے کی تلاش میں ہیں، تو قرآن کریم اور حدیث کی طرف پلٹ کر کے آئیے۔ ناظرین، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ عورتوں سے مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیبائش کو دکھاتی نہ پھرو، یعنی اپنی خوبصورتی کو مارکیٹوں میں، بازاروں میں جا کر کے، کاؤنٹروں میں بیٹھ کر کے، فیکٹریوں میں کام کر کے آپ اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کریں۔ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کورونا کی مار سے جوجھ رہے ہیں، ہم اور آپ کورونا سے جوجھ رہے ہیں، اور کورونا میں یہ کہا گیا کہ آپ حکومت کی طرف سے، چاہے آپ گورنمنٹ کی بات کریں، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی بات کریں، یا پھر آپ اسٹیٹ لیول کی بات کریں، ہر کسی کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، ہر کسی کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے سے ہی ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ ہم بے جا باہر نہ جائیں، اپنے گھروں میں ہی رہیں، تاکہ ہم اپنی عزت، چاہے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت، تاکہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کو محفوظ کر سکے، ان کی عزت کو بچا سکے۔ آج ہم نے فیشن کے نام پر، ماڈرن دور کے نام پر اپنے جسم سے کپڑے کو نکال کر پھینک دیا، اپنے چہرے سے لباس کو ہٹا دیا، تو معاشرہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ بن گیا۔ ناظرین، یہ جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس چہرے سے اتنا زیادہ انسان جاذب ہوتا ہے، چہرہ ایک جاذب نظر چیز ہے، ایک دوسرے کو کھینچنے والی چیز ہے، اسی لیے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے اندر ایک عورت کی خواہش رکھی ہے، ایک عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد کی خواہش رکھی ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، کسی لڑکی کو دیکھے گا، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، اور پھر آگے چل کر کے پھر کیا سے کیا کام انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ایک بہترین نظام دیا ہے کہ ہم پردے کے ساتھ رہے، جب ہم اس لائق ہو، جب ہم اس کی طاقت رکھے، تو ہم شادی بیاہ کے ذریعے سے ہم اس کو حلال طریقے سے استعمال کریں۔ ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے پردہ ایک بہت ہی عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اور پردہ کرنا بحیثیت مسلمان آپ پر واجب اور ضروری ہے۔ ہماری مائیں بہنیں
آج بے پردگی کے نام پر کیا کیا سے کس طرح کے کپڑا پہن رہی ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ایک بہترین اور ایک خوبصورت معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک بھائی ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے، آپ ایک شوہر ہونے کے ناطے، آپ کو اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، آپ کو اپنے گھر سے ہی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اپنی بہن کو پردے میں رکھے۔ بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے آپ اپنی بیٹی کو پردے کا اہتمام کرنا سکھائے۔ آپ اپنے شوہر ہونے کے ناطے آپ اپنی بیوی کو پردہ کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بتائیں، تاکہ اپنی عزت کو حفاظت کر سکے، اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے۔ نہیں تو آج جس طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے کتنی طرح کی برائیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم پردے میں رہیں، ہم پردے کو ہم نہ چھوڑیں، کیونکہ پردہ چھوڑنے کے نتیجے میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں برائیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم پارٹ بائی پارٹ یعنی اس سیریز میں ہم ایک ایک کر کے پردے کے تعلق سے وہ تمام چیزیں ہم لانے کی کوشش کریں گے جو ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک مسلمان بہن کے لیے، ایک مسلمان بیوی کے لیے کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ میں ان تمام چیزوں کو لانے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے گھر سے ہی اس چیز کو شروع کریں کہ اپنی بہن بیٹی، اپنے بیویوں کی آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو پردہ کرنا یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام اپنے گھر سے شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اور جو برائیاں جنم لے رہی ہے ان برائیوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔